بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ بلکہ ایک ضروری بات نصیحت ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ گفتگو کرنے سے پہلے اپنے گفتگو کو 3 دروازوں سے گزارا جائے۔ وہ 3 دروازوں سے اگر گزر سکتی ہے تو پھر گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ جب گفتگو کرنے لگیں تو سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ سچ کا دروازہ، کہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ سچ ہے کہ نہیں۔ اگر تو سچ ہے پھر گفتگو کو اگلے دروازے سے گزاریں، اور وہ دوسرا دروازہ ہے ضروری ہے کہ نہیں۔ سوال کریں اپنے آپ سے کہ جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری۔ جب یہ دونوں دروازوں سے خیریت کے ساتھ گزر جائے، تیسرا دروازہ ہے کہ آیا کہ اس گفتگو کو سر انجام دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس لہجہ نرم مہربان ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس لہجہ نرم نہیں، مہربان نہیں، تو خواہ بات کتنی سچ کیوں نہ ہو، بات کتنی ضروری ہی کیوں نہ ہو، خاموشی اختیار کر لیں۔ کیوں؟ انسان کے جو لفظ ہوتے ہیں یہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سچ کبھی یاد رکھیں، سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا۔ سچ کا انداز جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ 3 دروازے ہیں۔ انسان چاہیے کہ انسان کو گفتگو سے پہلے، اپنی گفتگو سے پہلے اچھی طرح سوچ لے، اور پہلے تولو پھر بولو، یہ محاورہ ہے، اس پر انسان کو خوب عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ زبان ایسی چیز ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے یاد آ گئی۔ آپ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے منہ سے کبھی ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے، راضی نامہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس کے منہ سے ایک کلمہ ایسا نکلتا ہے کہ اللہ ساری زندگی کے لیے اس بندے کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ کبھی یہ ہوتا ہے انسان عمل کر کے بالکل جنت کے سے ایک بالشت کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، لیکن وہ منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے اللہ اس کو اٹھا کر جہنم کی تہہ میں گرا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ جہنم کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کو اٹھا کر جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔